سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے۔ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، یہاں کی اکثریت مالکی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ ملیشیا میں مالکی مسلک، ہاں ملیشیا میں مالکی نہیں شافعی ہے، چلیں خیر۔ میں چونکہ حنفی ہوں تو یہ لوگ جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا کوئی بندہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جماعت شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران کوئی بندہ ہمارے پیچھے جماعت شروع کر دیتا ہے، کیا ہم اسے جہرن نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ محمد اعزاز ملیشیا سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آدمی نفل نماز یا سنت نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جو فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ شافعی مسلک کے لوگ ہیں، امام شافعی کے یہاں یہ عمل جائز ہے، تو اگر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی ان کے فقہ کے حساب سے۔ آپ پڑھاتے رہیں، اپنی نماز پڑھتے رہیں، ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی، لیکن آپ خود کسی کے مقتدی ایسی صورت میں نہ بنیں۔ آپ کسی کے پیچھے جماعت اس وقت پڑھیں کہ جب وہ نفل پڑھ رہا ہو تو آپ بھی نفل پڑھ رہے ہوں، وہ اگر فرض پڑھ رہا ہو تو پھر آپ بھی وہی والے فرض پڑھ رہے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، یا وہ فرض پڑھ رہا ہو لیکن آپ اس کے پیچھے نفل پڑھ رہے ہوں۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ان کی نماز ان کے حساب سے ہو جائے گی، وہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، ابھی میں دلائل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، جہرن تلاوت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مغرب میں یا فجر، لیکن اس میں بھی مسئلہ ہوگا کہ آپ تو سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو سنتوں میں بھی جہرن تلاوت جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں اسی طرح سرن، وہ آپ کے پیچھے اقتدا کی نیت کر لے تو آپ جہرن تلاوت نہ کریں۔ امام رکوع کے بعد دعا کرے تو اچھا، جہرن تلاوت آپ اس وقت کریں جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، مغرب، عشاء یا فجر کی، تو پھر کوئی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ تلاوت جہرن شروع کر دیں اور اس کی امامت کی نیت بھی کر لیں۔ امام رکوع کے بعد دعا کرے تو مقتدی کے لیے حکم، فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد یہ لوگ، کون لوگ بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اچھا ملیشیا والے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام مقتدی بھی ایسا کرتے ہیں، کیا اس دوران ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس دعا پر ہم آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اعزاز ملیشیا سے۔ فجر کی نماز میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قنوت نازلہ یہ واجب ہے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، تو وہ اسی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، آپ خاموش کھڑے رہیں، دل میں آمین آمین کہتے رہیں یا زبان سے بھی کہہ دیں آہستہ آواز سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ آپ نہ اٹھائیں، ہاتھ باندھے رکھیں، کوئی ہاتھ اٹھا لے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن آپ ہاتھ باندھے رکھیں، فقہ حنفی میں یہی افضل ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں جیسے قوما میں ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ با پردہ لڑکی رشتے والوں کے سامنے کیا آ سکتی ہے؟ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہو، اب رشتہ دیکھنے والے آئیں اور ان میں مرد بھی ہوں تو لڑکی کے لیے سامنے آنے یا نہ آنے کا کیا حکم ہوگا؟ بنت حوا لاہور سے۔ دیکھیں آنے میں مرد بھی ہیں تو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لڑکی کو؟ لڑکی کو نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت صرف اس لڑکے کو ہے جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے سامنے آنے کی تو گنجائش ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا ہے لڑکی اس کے سامنے چہرہ کھول کے آ جائے۔ باقی ایک پردہ کرنے والی لڑکی ہے تو وہ باقی مردوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کو منع کر دے بھائی، ہم جو ہے وہ لڑکے کو تو دیکھنے کا حق ہے تو اس کی والدہ کو بھی حق ہے۔ بعض دفعہ سوسر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں میں دیکھوں گا بہو کو، بھائی تم کیوں دیکھو گے یار، تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تم بس معلومات حاصل کر لو اس کے اخلاق کی اور اس کی عادات کی، آپ دیکھنے کا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ پروفیشنل کو چھوڑ کر گھریلو لڑکی پسند کرنا۔ میرے دوست کو ایک لڑکی پسند ہے، وہ وہاں نکاح کا پیغام بھجوانا چاہتا ہے، اس نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی ہے اور لڑکی بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لڑکے کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکے کی شادی کسی ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی سے کروانی ہے۔ اچھا، چینل کھلوانا ہے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی، لیکن لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی سادہ اور گھریلو لڑکی سے ہو، مجھے پروفیشنل لڑکی نہیں چاہیے۔ اس صورت میں اگر لڑکا اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ لڑکی والوں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا اپنے گھر والوں کو ایک بار لڑکی کے گھر لے کر آئے۔ شبیر صاحب انڈیا سے۔ ایک تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے شبیر بھائی
یہ شبیر ہی ہے نا؟ ہاں شبیر بھائی ہیں. ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون سا کام کس لیے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، یہ میرا کلپ سنائیں ان کو، کہ ایک آدمی کے گردے میں پتھری ہے، وہ یہ شرط اس کے والدین اس کو لے کے جاتے ہیں، چل بیٹا وہ ایک بہت زبردست اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا، اس کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، کڈنی کا میں وہ اسپیشلسٹ سے علاج کراؤں گا جس کے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، یا اس کی شکل اچھی ہو، وہ خوبصورت ڈاکٹر ہو، یا اس کی داڑھی ہو ناف تک. تو گھر والے ایسے بچے کو کیا بولیں گے؟ کم بخت تو نے کڈنی کا علاج کرانا ہے یا تو نے اپنا ایمان بڑھوانا ہے؟ تجھے اس کی شکل سے کیا واسطہ؟ تو یہاں یہی کام گھر والے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں. جب کسی لڑکی سے کوئی مرد شادی کرتا ہے نا، تو سب سے بڑی مصلحت اس نکاح میں گھر بسانا ہوتی ہے، کہ گھر چلانے والی کوئی خاتون اس کو چاہیے، جس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے، ہوم میکر کہا جاتا ہے، گھر داری والی. تو مرد کا بڑا مقصد نکاح سے یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ شادی کر کے کسی لڑکی کو گھر میں لے کر آئے، وہ گھر داری ہی نہیں جانتی ہے، تو کیا علاج؟ آپ یعنی ڈاکٹر کی شرط لگا رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے، تو آپ نے علاج کرنا ہے اس سے کیا؟ آپ کو انجینئر لڑکی چاہیے تو کیا مطلب؟ آپ نے کوئی سول انجینئر چاہیے آپ کو، یا آپ کو کوئی میکینک کی فیلڈ سے وابستہ چاہیے تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ ایک صاحب اسی طرح مجھے بار بار کہتے رہے، میں تو اب رشتے نہیں کراتا، 8-10 سال پرانی بات ہے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی چاہیے ڈاکٹر، بار بار ڈاکٹر. جب بار بار ان کو اتنے رشتے دکھائے گئے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر چاہیے. تو ایک دن میں نے کہا حضرت اگر آپ کو علاج کا کوئی پرابلم ہے تو میرے جاننے والے بہت سے ڈاکٹر ہیں، میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ کو بہو سے ہی کیوں علاج کروانا ہے؟ کہتے نہیں میں بہو سے علاج نہیں کرواؤں گا، میں بہو سے. میں نے کہا پھر آپ کو کیوں چاہیے بہو ایسی جو ڈاکٹر ہو؟ تو یہ ایک عجیب سا دماغ میں جو ہے نا، ایک پتہ نہیں کہاں سے فطور آ گیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر لڑکی سے آپ شادی نہ کریں، انجینئر لڑکی سے آپ شادی نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا یہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی میں اپنا پرپس دیکھیں کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے. سب سے بہترین اور کامیاب شادی وہ ہے جس میں بیوی آپ کے گھر کو اور آپ کے بچوں کو سنبھال لے، وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی خدمت کرے، آپ کے گھر کو سنبھال لے. وہ اگر وہ آپ کے گھر کو نہیں سنبھال لی تو آپ کو اس کی ایجوکیشن کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے، الا یہ کہ آپ لالچی ہیں اور آپ نے اس سے پیسے کمانے. تو یا کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں کلینک کھلوانا چاہتا ہوں. ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے اب فیوچر میں ہاسپٹل بنانا ہے، تو ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر لڑکی سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہاسپٹل اس کے حوالے کروں گا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اگرچہ اس کی گھریلو زندگی پھر بھی ڈسٹرب ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. وہ ہاسپٹل تو اچھا چلوا لے گا اپنی وائف سے، لیکن گھر کا معاملہ اس کا ہو جائے گا خراب. تو یہ کام بالکل کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے، اور بہت ہی ایک عجیب سی حساب کتاب ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر یا انجینئر لڑکی سے شادی وہ کرے جس کا 4 شادیوں کا پروگرام ہو، کہ چلے گھر کے لیے تو اس کی ایک بیوی گھر میں موجود ہے، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے اور اس کے گھر والوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا جو بھی ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو میری بیگم ایسی ہونی چاہیے، تو وہ پورا گھر کا وہ گھر سفر پہ ہو تو اس کو گھر کی طرف سے مطمئن ہو.